Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. This is me Ahmad Safi and we are back again with another podcast. آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں the amount of problems our youth is going through اور جن چیزوں میں ہماری یوتھ آج کل ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، جس طریقے سے نارملائز کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے نیگیٹو یوزیج کو، ٹیکنالوجی اے آئی کے نیگیٹو یوزیج کو ہمارے پاکستان میں اسپیشلی KPK میں. سو ہم اپنی یوتھ کو اس ڈسٹریکشن سے کیسے نکالیں اینڈ کن اسکلس کی طرف، کن آئیڈیاز کی طرف، انوویشنس کی طرف اپنی یوتھ کو لے جائیں، اینڈ اس طرح سے اور مختلف پرابلمز اور اس کے سولوشنس کے اوپر بات کریں گے. اینڈ وی ہیو none other than Mr. Aleem Shakil ji, my personal mentor اور ہم سب کے mentor, and it's going to be a beautiful podcast. Let's go. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیسے میں نے انٹرو میں ڈسکس کیا کہ ہماری یوتھ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے یا چاہے وہ ان کی پرسنل لائف ہے، چاہے وہ پروفیشنل لائف ہے یا ان کی اسٹڈیز کیوں نہ ہیں، ہر ایک چیز میں ہماری یوتھ جو ہے ڈسٹریکٹنگ نظر آتی ہے. نہ وہ اسکولس کالجز میں یا جو ہے جن ایجوکیشنل اسٹوڈنٹس میں انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، نہ وہاں پہ پرفارم کر پاتے ہیں اور نہ وہ ریئل لائف میں یا پریکٹیکل لائف میں آگے پرفارم کر پاتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے فیلیئرز دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور آپ کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اسکلڈ لیبر یا ہیومن کیپٹل بہت بڑا ہے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ سب کچھ ویسٹ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان ڈسٹریکشنس کو ہم کیسے فائٹ کریں، ہماری یوتھ کیسے فائٹ کرے اور کس طریقے سے جو ہے پرابلم سالونگ کی طرف جائیں؟ لیک آف فار سائٹنگ ہے اور ساتھ ساتھ لیک آف ڈیجیٹل لٹریسی. عقل، اسکل، صلاحیت ایک خاص وقت کے بعد اپنی صورت اختیار کر کے امپیکٹفل پوزیشن میں آتی ہے. آپ کچھ فیصلے آج لیتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ آپ کو ایک خاص عرصے کے بعد ملتا ہے. اس ریجن میں پاکستان میں اور اسپیسیفکلی پختونخوا میں جو ہم سے غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم تیار نہیں تھے اور ڈیجیٹلائزیشن آ گئی. تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہماری نائبرز میں تھی، انڈیا، بنگال، خاص طور پر آپ اس کو لے لیں انڈیا کو اسپیسیفکلی، تو دے ہیو پریپیئرڈ دیئر ینگسٹرز فار دی چیلنجز کہ جو آنے تھے، اور ان لوگوں نے اس میں ہم سے بہتر پرفارم کیا. جو ہم نے فار سائٹنگ کرنی تھی 20 ایئرس بیک وہ نہیں کر سکے. نتیجے کے طور پر ہوا یہ کہ ایک اپرچونٹی تو آئی لیکن اس نے ڈسٹرکشن پہ لایا اور بہت بڑے پیمانے پر ہمارے ینگسٹر کو اور اس ریجن کے نوجوانوں کو اس کی اوپینین بلڈنگ کی اور ایسی اوپینین بلڈنگ کی کہ جس سے نہ ریجن کو فائدہ ہوا اور نہ ریاست کو فائدہ ہوا اور نہ اس سے دنیا کو کوئی فائدہ پہنچا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیزاسٹر رہا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے اور ہم بہت جلد وہ چیز سارے آ گئے. مطلب ڈیجیٹلائزیشن کی میں بات کروں تو دیٹ واز واٹ کہ یہ ڈیسیشنز لینے چاہیے تھے پہلے سے. 90s میں یہ ڈیسیشنز لینے چاہیے تھے. دنیا نے 90s میں ڈیسیشنز لیے. انڈیا کی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اٹ واز دی لاسٹ ایئر آف منموہن سنگھ کہ جب اس نے اپنے پورے کیبنٹ کو بلایا اور اپنے تھنکرز کو بلایا اور اپنے جو ان کے ریسرچرز ہیں ان کو بلایا اور ان سے ایک سوال کیا. اور وہ پورا ریسرچ پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی گورنمنٹ سے اور اپنی کیبنٹ کے ممبر سے اور ایجوکیشنسٹ سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائے کہ 20 سال بعد دنیا میں جو اسکلڈ لیبر ہوگا، یعنی جو ہیومن کیپٹل ہوگا، اس کا جو ٹائپ ہوگا یا جو ٹائپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی یا مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہوگی وہ کیسے ہوگی. 20 سال بعد کون سی انڈسٹریز جنم لے گی اور اس کے اندر جو نیچر آف اپرچونٹیز ہوگی اس کے لیے کس قسم کے ہیومنز درکار ہوں گے. رائٹ، یہ ایک فار سائٹنگ تھی، ایک پرو ایکٹیو ایڈوانس تھریٹ انالیسس تھی جو اس نے اس وقت کی اور ان لوگوں نے اس پہ کام کیا. نتیجے کے طور پر ہمیں یہ دیکھنے کو آیا کہ اب ہم بڑے بڑے اسٹارٹ اپس دیکھتے ہیں انڈیا میں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں گوگل نے سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے انڈیا میں. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، بڑے بڑے پلیٹ فارمس ہیں، جتنے بھی ٹیک انڈسٹری کے ٹائکونز ہیں ان کی جو انکلینیشن ہے پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کی طرف زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں ان کو اسکلڈ لیبر مل رہا ہے اس کی کمپنی کے لیے، اس کی آرگنائزیشن کے لیے. جتنے بھی ٹولز اینڈ اکوپمنٹس بنتے ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ ان کے لیے جو اسکلڈ لیبر ہے وہ انڈیا میں زیادہ بھی ہے، سستا بھی ہے. اور یہ جو فار سائٹنگ کی گئی تھی، یعنی کہ جو ایڈوانس تھریٹ انالیسس کی گئی تھی، ان کی گورنمنٹ نے کی تھی 90s میں، 91، 92، 93 میں آپ دیکھتے ہیں. اور اس نے بہت سارا بینیفٹ پہنچایا ہے ہندوستان کو اور انڈیا ہم سے آگے ہے اس مد میں. یعنی کہ جو آپ ان کے فارن ریزرو دیکھیں، جو ان کی ڈیجیٹل اکانومی دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ، تو وہ جو اپنی خدمات بیچتے ہیں اپلیکیشنز میں، ویب ڈیولپمنٹ میں، یا اپنی سروسز دیتے ہیں پوری دنیا میں، تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں اور بہت تیز ہیں اور دے آر فار بیٹر دین اس. رائٹ، ہم نے نہیں کی، ہمیں نقصان ہوا
ڈیجیٹلائزیشن آ گئی. چونکہ ڈیجیٹلائزیشن ڈیجٹس اور یہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ سب بنائے گئے ہیں بیچنے کی کنسیپٹ سے. آپ اگر گوگل بھی اٹھا کر دیکھ لو تو اس کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ ہے بیچنا. آپ فیس بک کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کا جو پرائمری اپروچ ہے دیٹ از بیچنا. جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں سب کے سب آپ دیکھیں گے اس کی جو R&D کی سب سے زیادہ فوکس ہے بیچنا, رائٹ. تو جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں وہاں پر, خواہ وہ پروڈکٹ ہے, خدمات ہے, یا کوئی آئیڈیا ہے, یا کوئی ریسرچ ہے, تو اگر آپ بیچنے والے ہیں تو آپ کی ویلیو ہے. لیکن اگر آپ خریدار ہیں یا پھر تماشگیر ہیں تو پھر آپ کی ویلیو نہیں ہے. تو ان تمام پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹلائزیشن نے ایک انٹرٹیننگ والا اپروچ بھی اپنایا, جس میں سانگ, فلمز, موویز, ٹک ٹاک کا پورا ایک تصور کہ جس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ایک جگہ, جمگٹا بنتا ہے اور پھر وہاں پر چیزیں بکتی ہیں. تو ہم تماشگیر رہ گئے, اور وہ لوگ جس نے ٹیک انڈسٹری کے لیے فار سائٹنگ کی ڈیکڈز بیک, ان لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا.